یہ سارے بہانے ہیں جی قربانی کے، میں تو پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر لوگوں کو ترغیب دلائی جائے کہ قربانی نہ مس کریں. سر یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ قیامت والے دن اور کچھ نہیں ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سفارش کے لیے عرض کر سکتے ہیں. ان کی سنت کو زندہ رکھا، ان کی سنت آپ نے زندہ، سنت ابراہیمی کو زندہ رکھا. جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اسے ضرور قربانی کرنی چاہیے. میں یہ باتیں اس لیے نہیں کہہ رہا، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے یعنی جب سے صاحب استطاعت ہوں کہ میں نے خود سے کمانا شروع کیا ہے، یعنی 15 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، تو میری تو کسی سال میں بھی قربانی مس نہیں ہوئی ہے. نبی علیہ السلام نے بڑے اہتمام کے ساتھ کی ہے، حتیٰ کہ آپ صحیح مسلم میں جو آپ کے آخری حج کی حدیث ہے 2950، جس میں آپ کا فرمان ہے کہ میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے. مسلم میں جو حدیث ہے 2950 2950 2950 جابر بن عبداللہ سے، وہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے. جابر بن عبداللہ آلموسٹ نبینا ہو چکے ہوتے ہیں تو امام باقر ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ حضور کا بچہ ہے آپ کے پاس، امام باقر حضرت حسین کے پوتے. تو وہ ان کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں، تو امام باقر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور امام باقر سے امام جعفر صادق نے بیان کیا ہے، اور 2 واسطوں سے امام مسلم نے لی ہے. تو امام باقر کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ میرے یہ سامنے کے بٹن کھولتے ہیں اور میرے سینے پہ یوں ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں تم میرے نبی کے بیٹے ہو، تم مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. تو وہ کہتے ہیں میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے حج کس طرح کیا تھا. تو وہ حج کی آلموسٹ 7-8 صفحوں پہ لمبی حدیث ہے. مسلم شریف میں 2950 اور مشکات میں دوسری جلد میں حج کے چیپٹر میں پہلی حدیث ہی ہے. اس میں الفاظ ہیں کہ یمن سے نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ منگوائے حجۃ الوداع کے موقع پر. 63 اونٹ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نہر کیے ایک حج کے موقع پہ. 63 اونٹ، اور یہ حضور اپنی طرف سے کر رہے ہیں، اور باقی 37 جو ہیں وہ مولا علی کو کہا کہ تم نے کرنا ہے. تو 63 میں اشارہ تھا کہ آپ کی چونکہ زندگی مبارک کے 63 سال ہیں، آپ نے پورے سال ایک سال کی قربانی ایک ہی دفعہ کی ہے. اور اس کے بعد جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب وہ 100 کے 100 اونٹ نہر ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہر اونٹ میں سے ایک بوٹی لی جائے، اور وہ ساری 100 کی 100 بوٹیاں ایک دیگ میں ڈال کے پکائی گئیں، ہر ایک جانور سے ایک بوٹی لے کے. اور پھر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مولا علی نے اور نبی علیہ السلام نے ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے تناول فرمایا. تو وہ پوری کی پوری حدیث جو ہے نا بڑی رکت انگیز ہے پڑھنے والی، نبی علیہ السلام کے آخری حج کا بیان، حجۃ الوداع. تو اس سے بھی یہ یعنی بات پتہ چلی کہ نبی علیہ السلام نے اس سنت کا بڑا اہتمام کیا ہے. لہذا اس چکروں میں تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے کہ جناب واجب ہے یا سنت ہے. بھائی سنت ہے کریں، تو یہ سنت ہی ہے، واجب نہیں ہے، لیکن سنت مؤکدہ ہے، سنت دائمہ متواتر اور مسلسل بھی ہے. تو وہ صاحب استطاعت ہے ضرور کرے. جہاں ہم اتنے اور خرچے کرتے ہیں تو قربانی کیوں نہ کرے. اگر کوئی شخص آلریڈی مقروض ہے تو کیا وہ قربانی دینے کے لیے قرضہ اٹھا سکتا ہے یا قربانی نہ دے؟ قربانی کیوں نہ دے جی. کروڑ پتی لوگ بھی مقروض ہیں. یہ بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالکوں سے آپ پوچھیں، انہوں نے کروڑوں میں قرضے اٹھائے ہوئے ہیں. وہ اکویٹی تو ان کی 40% ہے، 60% تو ڈیٹ انہوں نے بینکوں سے اٹھایا ہوا ہے. وہ تو سب سے پہلے تو ان کی قربانی ساقط ہو جائے گی. یہ قرضہ جو ہے یہ عارضی قرضہ ہے. یہ اس قرضے کو وہ قرضہ نہیں کہا جاتا کہ جس کی بنیاد پہ قرضہ یہ ہے کہ ایک بندہ قرضے کے تلے اس طرح دب گیا کہ اس کی 2 وقت کی روٹی محال ہو گئی ہے اور وہ روکی سکی کھا کے گزارا کر رہا ہے، اس کو مقروض کہا جاتا ہے. کروڑ پتی لوگوں کو مقروض نہیں کہا جاتا. تو وہ اس طرح نہیں ہے. قرضہ اٹھا کے آپ کریں. یہ کمیٹی آپ نے قرضے ہی تو ڈالی ہوتی ہے، کمیٹی ڈال لیں. بھائی کی شادی کے لیے ڈالتے ہیں کمیٹیاں، اور وہ جوتیاں اور کپڑے ہوں تب بھی نئے لے کے دیتے ہیں بچوں کو. اس کا خرچہ نکالیں تو ایک بیل میں حصہ ڈالنے سے تو کم ہی بنتا ہے. یہ بیل میں حصہ ڈالنا تو اس سے کم ہی بنتا ہے. آج کل ایک ایوریج شادی کے اوپر 15-20 ہزار روپے لگ جاتا ہے. تو سر 12-13 ہزار روپے کا آپ بیل میں حصہ نہیں ڈال سکتے. ضروری ہے کہ آپ نے بکرا ہی لینا ہے، بیل میں حصہ ڈال لیں. تو یہ جو آپ نے کمیٹی بھی ڈالی ہوتی ہے، اگر ایک سپوز لاکھ روپے کی آپ کی کمیٹی نکلی ہے، تیسری یا چوتھی، اور 10,000 روپیہ مہینہ ہے، تو چوتھی آپ نے کمیٹی جب لے لی ہے تو آپ نے ابھی تک تو 40,000 اس کو جمع کروایا ہے نا کمیٹی والے کو. 60,000 تو آپ نے بعد میں کرانے ہیں، لیکن لاکھ روپے آپ نے پہلے ہی اٹھا لیا ہے. تو 60,000 کے تو آپ بھی مقروض ہیں. تو پھر تو دنیا میں کوئی بندہ ہی نہیں بچے گا. یہ سارے بہانے ہیں جی قربانی کے. میں تو پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر لوگوں کو ترغیب دلائی جائے کہ قربانی نہ مس کریں. سر یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ قیامت والے دن اور کچھ نہیں ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سفارش کے لیے عرض کر سکتے ہیں.
ان کی سنت کو زندہ رکھا, ان کی سنت آپ نے زندہ, سنت ابراہیمی کو زندہ رکھا. کوئی ایک نیکی اپنے ساتھ رکھیں اور اچھی چیز قربان کریں, ریاکاری کے لیے نہیں. جس طرح وہ یہ بھی دیکھیں آپ, یہ ٹی وی چینلز میں شروع ہو جائے گا. وہ کراچی میں ایک بندہ ہے, وہ جناب بچپن میں ایک بیل اوپر تیسری منزل پہ چوتھی منزل پہ چڑھا لیتا ہے, پھر وہ کرین آتی ہے اس کو اتارنے کے لیے. اس طریقے سے ایک بندہ ہے وہ جناب امریکن بیل منگواتا ہے, اس میں چپیں فٹ ہوئی ہوتی ہیں. اگر یہ وہ اللہ کے لیے اچھا جانور دینا بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کی نمائش نہیں ہونی چاہیے. ریاکاری ہوئی تو امال برباد ہونے کا خدشہ ہے. مسند عمل میں حدیث ہے, جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا, حالانکہ پڑھی نماز ہے. دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا, اور دکھلاوے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا, یہ صدقہ ہی ہے نا اللہ کی راہ میں قربانی کرنا, تو اس نے شرک کیا. یہ باتیں کرنا صرف آسان ہے, دین کے اوپر چلنا بڑا مشکل کام ہے. تو جناب قرضہ اٹھانا پڑتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. قرضہ کیا, آپ کو سب مر چلے ہیں قرضہ اٹھا, کمیٹی ڈال لیں, پلان کریں قربانی کے لیے. اگر آپ نے ہر مہینے میں بھی 1000 روپے علیحدہ کیا ہو نا, سال بعد 12,000 روپے بن جاتا ہے, آپ ایک حصہ ڈال ہی سکتے ہیں. تو اس کو جس طرح باقی خرچے رکھے ہوئے ہیں نا, بچوں کی فیس, بچوں کی فیسیں آج کل 2000 سے تو سٹارٹ ہو رہی ہے ایک عام نارمل سکول کے اندر, تو 24,000 روپے تو آپ بچوں کی فیس بھی سال کی دے رہے ہیں. تو سال میں 1000 روپے علیحدہ کر کے آپ اللہ کی راہ میں قربانی نہیں کر سکتے. کرنی چاہیے. ایون قرضہ بھی اٹھانا پڑتا ہے, ضرور اٹھائیں, کریں, کیونکہ یہ قرضہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کی گردن کو دبوچ لے گا, آپ آسانی سے اتار لیں گے. 12-13,000 روپے کیا چیز ہے. اب اس چکر میں نہ پڑ جائے کہ میں نے جا کے 50,000 روپے دی کوئی بیتل بکری جا کے لینی ہے, تو وہ تو ظاہر ہے اتنا بڑا ہاتھ بھی نہ ڈالیں آپ. ٹھیک ہے, نارمل قربانی کر لیں. بھی اگلا سوال ہے, اگر ایک خاندان میں ایک سے زیادہ لوگ مالی طور پر استطاعت رکھتے ہوں تو سب لوگوں کو الگ الگ قربانی دینا ہوگی, یا ایک خاندان کی جانب سے ایک قربانی کر دینا ہی کافی ہے؟ بہتر ہے جی سب الگ الگ دیں. دیکھیں یہ فضیلت ہے, ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے, وہ اللہ کے حضور کیوں نہ قربانی لے کے جائے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. رہا شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے. وہ سنن ابن ماجہ میں بھی اور جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاندان کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کیا کرتے تھے. پھر بعد میں جب لوگ باہم دولت میں ایک دوسرے پہ فخر کرنا شروع کر دیا تو پھر ایک سے زیادہ لوگ جانور قربان کرنا شروع کر دیا لوگوں نے. اور ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں بھی, المستدرک للحاکم میں, ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ سے پورے خاندان کی طرف سے ایک ہی جانور قربان کیا کرتے تھے, بکری یا بکرا, لیکن اب میرے گھر والے مجھے اکساتے ہیں, تو ہم یعنی ایک دوسرے پہ روب ڈالنے کے لیے کہ ہمسایوں نے تو 3 بکرے دیے ہیں, تم کیوں ہے. یہ صحابہ کے زمانے میں بھی ہے. یہ وہ جو ایک خاندانی ٹسل ہے, یہ تو وہ صحابی کہتے ہیں اب مجبوراً ہمیں اپنے گھر والوں کے اکسانے کے الفاظ ہیں, اکسانے پہ ہم بھی 1-2 بکرے زیادہ کر دیتے ہیں, ورنہ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی. یہ خاندان سے مراد ایک چولہا ہے. ایک چولہا اس اعتبار سے کہ میاں بیوی بچے. اب آپ کو گھر ایسا لے آئیں گے جہاں پہ 5 فیملیز رہ رہی ہیں اور چولہا ایک ہو تو وہ آپ کہیں گے ایک قربانی نہیں, وہ 5 خاندان ہے. چولہا عموماً بولا جاتا ہے. تو اگر 5 گھر میں خاندان ہے, ویسے خرچے ان کے علیحدہ ہیں, صرف ایک چولہا اکٹھا ہونے سے یہ نہیں ہوگا کوئی ایک خاندان بنے گا. میاں بیوی بچے یہ ایک خاندان ہے, چاہے وہ 5 بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں, چولہا اکٹھا جل رہا ہے, پھر بھی وہ 5 خاندان تصور ہوں گے. ہر ایک خاندان کو اپنی قربانی الگ سے دینی چاہیے. اچھا یہ بھی بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ جی 7 ضروری پورے کر رہے ہیں. نہیں, 7 زیادہ سے زیادہ, ایک بندہ بھی ایک گائے دے سکتا ہے, 2 بندے بھی مل کے ایک گائے دے سکتے ہیں. بکرا نہیں 2 بندے مل کے دے سکتے, گائے. اب یہ روایت جو ہے نا جی یہ کمزور ہے, اس میں شریک القاضی مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں سما کی تصدیق. امام ترمذی نے اس حدیث کو لیا ہے لیکن اس پہ جرح کوئی نہیں کیا ہے, لیکن ساتھ ہی انہوں نے عبداللہ بن مبارک کا قول نقل کیا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی درست نہیں ہے, اور اگر کوئی قربانی کرے گا تو وہ صدقہ شمار ہوگی. جس طرح کہ میت کی طرف سے آپ صدقہ اور خیرات تو کر سکتے, میت کو تو ثواب پہنچتا ہے صدقہ اور خیرات کا. مسئلہ 74 میرا اصالہ ثواب کے اوپر ریکارڈڈ موجود. اور پھر عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جو میت کی طرف سے قربانی کی جائے گی نا, پھر وہ چونکہ صدقہ ہے میت کی طرف سے, وہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر. اور پھر اس میں امپلائڈ ہے کہ پھر گائے میں حصہ نہیں ڈال سکتا, وہ پورا بکرا ہی میت کی طرف, اور بیسیکلی وہ قربانی نہیں ہو رہی ہوگی بلکہ وہ صدقہ ہو رہا ہوگا, اور وہ آپ خود نہیں کھا سکتے اصالہ ثواب کے لیے. باقی جو لوگ اب اس معاملے میں اجتہاداً کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے اور نبی علیہ السلام کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے, اس کی دلیل وہ پکڑتے ہیں وہ مسلم کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب چتکبرے مینڈے قربان کیے تو آپ نے الفاظ اس کے اللہم تقبل
من محمد و آل محمد و امت محمد، کہ اے اللہ اسے قبول کر لے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، ان کی آل کی طرف سے، اور ان کی تو یہ تو نبی علیہ السلام کی خصوصیت تھی، کیونکہ النبی اولا بالمؤمن انفسہم و ازواجہم امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جانوں پر اس سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور مومن کی مائیں ہیں ان کی بیوی نبی علیہ السلام۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث بخاری مسلم میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو وسعت دی تو جب کبھی کوئی مقروض کا جنازہ لایا جاتا تھا نا، اس وسعت سے پہلے تو آپ کہتے تھے کہ جب تک اس کا قرضہ نہیں اترتا میں اور جب مقروض کا جنازہ وسعت کے بعد آتا تو آپ فرماتے ہیں کہ قرآن میں آیت ہے النبی اولا بالمؤمن انفسہم و ازواجہ امہاتہم، تو میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ میں اس کا قرض اتنی۔ آپ علیہ السلام نے یعنی خالی اس رشتے کو اویل نہیں کیا۔ یہاں تو پیری مریدی میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ پیر کہتا ہے کہ مرید میرے لیے قربانی کرے کیونکہ میرا اس کی جان سے بڑھ کے اس پہ حق ہے، رسول اللہ کا تو واقعی ہم پہ ہماری جان سے بڑھ کر حق ہے، اور حضور کہہ رہے ہیں حق تو میرا ہے اس کے اوپر، لیکن جب اس پہ اس طرح کا وقت آیا تو میں اس کے روحانی باپ کی حیثیت سے اس کا قرضہ خود، روحانی باپ تو ہے نا امت کے، صلاۃ بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو اس حدیث کے تحت لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ جو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی آل کی امت کی، تو کہتے ہیں پھر امت بھی اگر حضور کی طرف سے کر دے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ پھر مسئلہ اجتہادی ہے، ضعیف احادیث بھی اس کو سپورٹیو ہے، اگر کوئی دینا چاہتا ہے ضرور دے، لیکن گائے میں نہ حصہ ڈالے، اللہ تعالیٰ سے ایک بکرا دینا۔ اور پھر جس طرح ابن مبارک نے فرمایا، عبداللہ ابن مبارک نے امام حنیفہ شاگرد ہیں، امام حنیفہ کے شاگردوں میں سے ہیں اور امام بخاری کے دادا استاد، کہ پھر اس طرح کا گوشت خیرات۔ باقی یہ ہماری جذباتی ایفیلیشن ہے۔ مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام سے خوش ہوں گے جو انہوں نے امت کے ذمہ لگایا ہے کہ امت کرے، یا اس کام سے خوش ہوں گے جو امت کے ذمہ لگائے نہیں ہے اور امت دھونس اور زبردستی کے ساتھ اتری ہوئی ہے؟ چلیں اگر آپ مولا علی والی حدیث سے پلی لیتے ہیں، وہ تو مولا علی کی ڈیوٹی لگائی نا، حضور نے امت کو تو نہیں کہا میرے بعد میرے نام کے کرتے رہنا، پھر بھی آپ اگر ان الفاظ پہ بھی جائیں گے تو وہ مولا علی کے لیے۔ اچھا اب آ جائیں یہاں پر، اگر آپ کے عام امتی، تو عام امتی کے ذمہ جو کام ہے نا سر، وہ سورۃ الاعراف آپ پڑھ کے دیکھیں، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ چیز بیان کی ہے، میں آج پھر بیان کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کا جہاں پہ ذکر خیر آیا نا کہ اگلی کتابوں میں آپ کا ذکر ہے، 157 نمبر آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ اس نبی امی کی پیروی کر رہے ہیں جس کا ذکر لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات اور انجیل کے اندر، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، جو کہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں، ان کو برائی سے روکتے ہیں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور حلال کر چیزیں ان پر پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو خبیث گندی چیزیں ہیں وہ ان پر حرام کرتے ہیں اللہ کے اذن سے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان پر جو بوجھ تھا وہ ان سے دور کرتے ہیں۔ ظاہر شریعت کی پابندیاں بوجھ نہیں ہوتی ہیں، بلکہ شریعت کی وجہ سے جو خام خواہ کے بوجھ آپ پہ ڈلے ہوتے ہیں وہ اتر جاتے ہیں۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو ان کے گردنوں میں توق پڑے تھے وہ ان سے دور کرتے ہیں۔ خام خواہ کے ایک ان کی روایتیں چل رہی تھیں، جس طرح یہاں بھی آپ دیکھ لیں، جو ایک اللہ کا ہوتا ہے وہ پھر کسی بابے سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ کا نہیں ہوتا وہ جو قبر دیکھتا ہے، جو جھنڈا دیکھتا ہے اس کے آگے، یہ ڈرائیوروں کو آپ دیکھیں نا، راستے میں جتنے مزار ہیں نا دور سے یوں کرتے جاتے ہیں، یہ ان کی گردنوں میں توق ہے نا، اتنے ڈرے ہوئے ہیں، دور دور سے یوں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے سب جھوٹے خداؤں کو سائڈ پہ کر کے ایک خدا کا تعارف کروایا، اور ہم نے آپ کو سارے جھوٹے بابوں سے ہٹا کے رسول اللہ کے قدموں تک پہنچایا۔ ما ضل صاحبکم وما غوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فالذین آمنوا بہ، پس جو لوگ ان پر ایمان لائے، وعزروہ ونصروہ، اور ان کی عزت کی اور ان کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور پیروی کی اس نور کی یعنی قرآن کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا، اولئک هم المفلحون، ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پا گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان پر ایمان لاؤ، قرآن کی پیروی کرو، اور رسول اللہ کی اس کاز میں جس کاز کے لیے وہ دنیا میں آئے ان کی مدد کرو۔ آج بھی رسول اللہ کی آپ نے مدد کرنی ہے، ان کے دین کی مدد کرنی، یہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محتاج نہیں ہے، لیکن جو ایک روحانی باپ کی حیثیت سے ہم پر حق ہے ان کا، جو بخاری مسلم میں آپ نے یوم النحر کے خطبے میں بھی کہا ہے اور یوم عرفہ کے خطبے میں بھی، کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا یا رسول اللہ پہنچا دیا۔ آپ نے فرمایا اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ۔ پھر 3 دفعہ آپ نے گواہ بھی کیا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، گواہ رہنا، یہ لوگ مان رہے ہیں کہ میں نے پیغام پہنچا۔ تو نبی علیہ السلام اس کو شہادت علی الناس کہتے ہیں، اللہ کے گواہ بن کے انسانیت کے اوپر کھڑا ہونا۔
تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ہم لوگ یعنی اس ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے نام کا بکرا کرنا ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی شخص انگوٹھے چومنے کو محبت کا اظہار سمجھتا ہے. سر محبت کا اظہار اس کو آپ سمجھیں, میں اس کو فیل کر سکتا ہوں, میں ایک ادنا سا انسان ہوں, مجھے میرے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں, میرے لیے کوئی کھڑا ہو جاتا ہے مجھے تو برا لگتا ہے, یا کوئی میرے لیے جھک جاتا ہے یا مجھے کوئی پروٹوکول دیتا ہے تو مجھے نہیں لگتا, اچھا نہیں لگتا. مجھے اچھا وہ بندہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جو ہم نے یہ دعوت توحید اور سنت کی دعوت بلند کی ہے اس کے لیے قربانیاں, یہ میں اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں ایک چھوٹے سے لیول پہ کام کرنے والا, اور میں اس کو فورس ہی کر سکتا ہوں کہ وہ جو شخص ہماری اس دعوت میں ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا اور صرف جو ہے وہ آگے پیچھے پھرنے کے چکروں میں ہے, تو مجھے تو وہ کوئی کچھ بھی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا. میرا بازو تو وہ بنا ہوا ہے کہ جو ہم کاز کے لیے اٹھے ہیں اس میں مجھے سپورٹ کرے, تو اس کو مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ علی بھائی میرے لیے دعا کریں, میرے اندر سے اس کے لیے دعائیں نکل رہی ہوں گی. سیدھی سی بات ہے. اب جو لوگ بھی سوشل میڈیا پہ ہماری اس دعوت کو عام کر رہے ہیں, میں نے کئی لوگوں کو دیکھا تک نہیں, لیکن میرے دل سے دعا, کوئی اچھا کلپ کسی نے اچھا تھمبنیل بنایا, میں اس کے لیے دعا میرے دل سے نکلتی, یار یہ کاز میں ہمیں سپورٹ کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو ذمہ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا, پوری انسانیت کے لیے آپ کو ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا گیا. تو آپ علیہ السلام کی تو خوشی اس میں ہوگی کہ آپ کے ہم میسج کو آگے لے کے چلیں, نہ کہ قربانی کے دنوں میں ہم اس چکر میں پڑ دیں کہ نبی علیہ السلام کے نام کا بکرا کرنا ہے نہیں کرنا. کئی لوگ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پاس ایک ہی بکرے کے پیسے تھے تو ہم نے نبی علیہ السلام کے نام کا کر دیا, اپنا کیا ہی نہیں ہے. یہ کون سی شریعت میں عمل ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمل سے خوش ہوں گے جو آپ چاہتے ہیں. آپ کی عزت کا کوئی بھی معیار جو آپ نے رکھا ہے وہ قابل قبول ہوگا, اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں رکھا وہ مردود بھی ہو سکتا ہے قابل, لیکن وہ تو ڈیفینیٹلی قابل قبول ہے جو آپ نے رکھا ہے. جامعہ ترمذی میں موجود ہے, ابو داؤد اور ابن ماجہ میں ڈیٹیل حدیث ہے, اور اس حدیث کے اندر شریک القاضی مدلس ہے, لیکن سما کی تصریح سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے کہ ایک صحابی قیس بن سعد کہتے ہیں میں کوفے کے پاس ہیرا نامی شہر میں گیا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عزت اور تعظیم کا وہ راستہ جو شرکی کیٹیگری میں فال کر سکتا تھا یا آپ کی تعلیمات کے خلاف تھا, اس کو سائیڈ پہ کر کے آپ نے کہا یہ کام ہے کرنے. آپ دیکھیں کئی صحابہ ہیں جو حضور کی وفات کے وقت وہاں موجود نہیں تھے. وہ بڑی دردناک حدیث ہے, معاذ بن جبل کو جب حضور علیہ السلام نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو آپ جو ہے وہ گھوڑے کے ساتھ پیدل چل رہے تھے اور چھوڑنے آئے, اور آپ نے پھر فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے معاذ اب اگلی دفعہ آؤ تو میری قبر پہ آؤ. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو میں آپ کا آخری دیدار بھی نہیں کر سکوں. سر پوری زندگی انہوں نے قربانیاں ساتھ دی تھی, وہ تو زیادہ حقدار تھے کہ وہ حضور کے ساتھ, لیکن ان کو پتا تھا یار حضور کی کاز کے لیے ہم جا رہے ہیں. حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام نکلے ہیں تو پھر جناب لوگوں کو پتا نہیں کہاں کہاں انہوں نے پیغام پہنچایا. جو قادسیہ یرموک لڑنے کے لیے گئے ہیں وہ تو اپنی لائف کنکلوڈ کر کے گئے ہیں, کتنے لوگ شہید بھی ہو گئے وہاں پہ. تو یہ آپ حضور کے نام کے جانور دینے کی بجائے نا سر حضور کی کاز کے لیے آپ جو اللہ تعالیٰ کی آپ سے ریکوائرمنٹ ہے, جو نبی علیہ السلام کی ریکوائرمنٹ ہے. جامعہ ترمذی ابو داؤد میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا اللہ اس کا چہرہ خوش و خرم رکھے جو ہماری حدیث سنے اور آگے لوگوں تک پہنچائے. حضور دعائیں دے کے گئے ہیں ان لوگوں کو جو آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اور پھر حجۃ الوداع پہ آپ کی تلقین, پھر غدیر خم پہ آپ کی تلقین, قرآن اور اہل بیت, قرآن اور سنت, اور آگے پہنچاؤ آگے پہنچاؤ. کیوں؟ اس امت کی ذمہ داری ہے. یہ میں بار بار جو آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس امت کی فضیلت رسول اللہ کی وجہ سے ہے, حالانکہ اس کو ڈیپ ڈنگ کرے تو یہ اس امت کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے, کہ نبیوں والا کام جو پہلے نبی کرتے تھے, چونکہ آپ پوری کائنات کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے ہیں, وہ آپ کے بعد چونکہ اب نبی کوئی نہیں آنا تو وہ کام آپ کی امت کو ٹرانسفر ہوا ہے. اس کام کے ٹرانسفر ہونے کی وجہ سے یہ امت افضل ہے, صرف چھڑا حضور علیہ السلام کا نام لگانے کی وجہ سے نہیں. اور اگر آپ یہ کہیں میرا اجتہاد ہے تو میں آپ کو قرآن کی آیت پیش کروں گا, کنتم خیر امۃ للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو, لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو, یعنی لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو, برائی سے روکتے ہو, اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. ایمان تیسرے نمبر پہ ذکر ہوا ہے کہ ایمان سچا اس کا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے, نیکی کے کاموں کی طرف برائے, برائی سے روکے. تو نبی علیہ السلام کا منصب تو یہ تھا, اور آپ کی مدد آپ نے اس طریقے سے کریں. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے جب کہہ رہے ہیں من انصاری اللہ, تو کوئی مطلب نعوذ باللہ من ذالک کو دنیاوی طور پہ کوئی فوڈ چین کھولنے کے لیے تو نہیں وہ کہہ رہے تھے, دین کے مدد کے لیے.
تو حواری وقال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم جو ہیں وہ اللہ کے مددگار، اس کے دین کے مددگار. تو رسول اللہ کے نام کے بکرے قربان کرنے کی بجائے نا آپ دین میں ان کے لیے مدد اور اس دین کے پیغام کو، یہ ہے کام کا. تو باقی ساری چیزیں تو ثانوی ہیں. باقی آپ اصالہ ثواب کے اوپر مسئلہ 74 میرا دیکھ لیں. 10 لاکھ سے زیادہ لوگ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ چکے، بلکہ 1.2 یا 1.3 ملین کے قریب لوگ دیکھ. میں نے اصالہ ثواب کی ساری شکل اس کیٹیگری میں فال کرے گا. قربانی والا مسئلہ جو ہے مختلف ہے، باقی وہ جو ہے اسے سارا لیتے ہیں، وہ روایتیں کم، پر زیادہ سے زیادہ مولا علی کی خصوصیت ہو. اور باقی رہا رسول اللہ کا کہنا کہ محمد آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول کر، تو یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت. ورنہ تو آپ بھی جب پھر قربانی کریں تو آپ بھی کیا پھر یہ ساتھ کہیں گے کہ میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے قبول کر، لہذا پوری امت میں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس طرح تو نہیں ہے. تو اس جو خصوصیت والی چیز ہے اس کو اس طریقے سے. پوائنٹ نمبر 13، تو یہ سب سے بڑا تھا. تھوڑے سے پوائنٹس رہ گئے، انشاءاللہ تھوڑے دیر میں یہ کور ہو جائیں گے کہ گوشت کے کتنے حصے کیے جائیں. یہ بھی بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے. تو کوئی صحیح حدیث تو دور کی بات، ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے، ایک اپنے لیے. سارا خود بھی کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پریفریبل یہ ہے کہ غریبوں اور محتاجوں کو بھی کھلایا جائے. وہ میں انشاءاللہ بتا دوں گا بعد میں. اور وہ ہے اگلا پوائنٹ. اور یہاں بات یاد رکھیں، حنفی بھی یہ بات نہیں مانتے. ان کے علماء ضرور کہتے ہیں کہ 3 حصے کریں، لیکن وہ بھی یہ بات ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ 3 حصے کرنا ضروری نہیں، سارا خود بھی کھا سکتے ہیں. وہ پوائنٹ نمبر 14 ہے کہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ میں آیت انشاءاللہ آخر میں پڑھ بھی دوں گا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ جو نازل ہوئی اس میں فرمایا گیا کہ قربانی جب حج کی کرو تو خود بھی کھاؤ اور محتاجوں اور غریبوں کو بھی کھلاؤ. تو کیٹاگوریکل مینشن ہوا کہ خود بھی کھانا ہے اور غریبوں کو بھی کھلانا ہے. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس نے بھی قربانی کی ہے تو 3 دن سے زیادہ وہ اپنے گھر گوشت سٹور نہ کرے. پھر اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے پچھلی دفعہ تو کہا تھا 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھنا، تو اس سال بھی ہم یہی کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نہیں، پچھلے سال میں نے اس لیے کہا تھا کہ قحط کا زمانہ تھا اور میں نہیں چاہتا تھا تم سارا گوشت جو ہے وہ اپنے پاس رکھو، اپنے غریب بھائیوں کو بھی کھلاؤ، اس لیے میں نے تم پر یہ پابندی لگائی تھی کہ 3 دن سے زیادہ گوشت سٹور نہیں کرنا اور سارا صدقہ اور خیرات کر دینا ہے. اب گوشت خود بھی کھاؤ، غریبوں کو بھی کھلاؤ اور ذخیرہ بھی کر لو. یہ بخاری اور مسلم متفق علیہ حدیث ہے. اس حدیث میں بھی اشارہ مل گیا کہ قربانی کے 3 دن ہے، اشارہ ملا، 3 دن سے زیادہ نہیں رکھنا. اور یہ بھی پوائنٹ شیخ زبیر علی زئی صاحب نے ایکسپلور کیا، اور واقعی حقیقت بات ہے کہ اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ 3 دن قربانی ہے. بخاری مسلم کی حدیث میں 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھنا. پوائنٹ نمبر 15 نمبر، کیا قربانی کے گوشت تک روزہ رکھا جائے گا؟ یہ بھی پوائنٹ ہے. اکثر لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جی وہ گوشت پکے گا پھر آپ نے روزہ کھولنا ہے. دیکھیں اندازہ کریں، حالانکہ میں پہلے بھی بتا چکا کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ 2 دن تو روزہ ہے ہی نہیں ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اور صحیح مسلم ہے کہ یوم تشریق بھی کھانے پینے کے دن ہے، ان میں بھی روزے سے اوائڈ کرنا چاہیے، کھانے پینے کے دن. یہ پتہ نہیں مسئلہ کہاں سے نکالا. البتہ ایک بات ضرور ہے، وہ جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عید الفطر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے کچھ کھا کر جایا کرتے تھے چھوٹی عید کی، اور بڑی عید کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تو بغیر کھائے پیے جایا کرتے اور واپسی پر آ کر کھایا کرتے. اس میں یہ موجود نہیں کہ وہ گوشت پکا کے کھاتے تھے، بس یہ کہ واپسی پر آ کر کھاتے تھے، یعنی جاتے وقت کچھ نہیں کھانا. البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر جلدی قربانی ہو جاتی ہے بالکل ارلی ان دا مارننگ، تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اسی گوشت کے ساتھ ناشتہ کریں. لیکن وہ قربانی ہونی ہے 2 دن، دوسرے دن اگر آپ کو ٹائم دیا ہوا ہے کسی مدرسے والے تو 2 دن کا روزہ رکھیں گے، تو یہ عقلی طور پہ ہی غلط ہے بات. دیکھیں نا، عقل میں نہیں بات بیٹھتی. یہ ہو گیا وہ الزامی جواب جس کو پنجابی میں پھکی کہتے ہیں. تو جس کو تیسرا دن ملا تو بندہ ہی مارا جائے گا عید کے چکر میں. تو یہ بات سمجھ لیں کہ عید کے بعد کھانا، یعنی عید سے پہلے کھانا نہیں، عید کے بعد آ کر کھائیں. تو یہ نہیں. ہاں یہ ضرور ہے الحمدللہ صحیح مسلم میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹ لے کر آئے یمن سے حج کے موقع پر. صحیح مسلم میں وہ ڈیٹیل حدیث ہے. یہ وہی حدیث ہے 2950 نمبر حدیث جس میں حجۃ الوداع کا حضور کا خطبہ بھی ہے. میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر مضبوطی سے پکڑ لیا کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ اللہ کی کتاب ہے. صحیح مسلم میں اللہ کی کتاب. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی 100 اونٹ لے کر آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے 63 اونٹ قربان کیے، اور اس میں اشارہ موجود تھا کہ یہ آپ کا آخری سال ہے، کیونکہ 63 سال ہی آپ کی زندگی ہوئی. آپ نے پوری زندگی کی قربانیاں ایک دفعہ کی 63 اونٹ. یہ تو بعد میں پتا چلا نا. اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے بڑی رکت والی
صحابہ کہتے ہیں حضور ہم میں موجود تھے اور ہم کہا کرتے تھے یہ حجۃ الوداع ہے، یہ واو پہ زبر ہے، ودا نہیں لفظ ہوتا، حجۃ الوداع، لیکن ہمیں اس وقت نہیں پتا تھا ہم اسے حجۃ الوداع کیوں کہتے ہیں، حالانکہ یہ الوداع ہی تھا، تو بعد میں پتا چلا یہ حجۃ الوداع کیوں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری سال تھا۔ تو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے مبارک ہاتھوں سے قربان کیے اور پھر 37 اونٹ سیدنا علی کو کہا کہ تم قربان کرو، تو سیدنا علی نے وہ 37 اونٹ قربان کر کے 100 کا ہنسا پورا کیا۔ پھر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہر اونٹ میں سے ایک ایک گوشت کی بوٹی لی جائے، 100 اونٹوں میں سے، اور پھر اس کو ایک دیگ میں پکایا جائے، یعنی 100 اونٹوں کی ایک ایک بوٹی لے کر وہ پھر دیگ میں پکائی گئی، پھر گوشت اس کا تیار ہوا، تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں پھر ان دونوں نے بیٹھ کر کھایا، کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ تو لیکن یہاں پر یہ کریٹیکل مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ صحیح مسلم میں حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بکری کا گوشت کھا کر وضو دوبارہ کریں؟ فرمایا مرضی ہے، کر لو، ٹھیک، نہ کرو تو کوئی حرج نہیں۔ پھر پوچھا اونٹ کا گوشت کھا کے، فرمایا کہ اونٹ کا گوشت اگر کھاؤ تو پھر وضو دوبارہ کرو۔ اس میں وہ جو ایک عجیب سا قصہ مشہور ہے کہ وہ کسی صحابی کی ہوا خارج ہو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اونٹ کا گوشت کھایا وہ جا کے وضو دوبارہ کرے، وہ روایت کوئی ثابت نہیں ہے، اس میں تو واضح صحابی خود پوچھ رہے ہیں کہ بکری کا گوشت کھا کے، فرمایا نہیں کرنا، اونٹ کا گوشت فرمایا کرنا ہے، تو اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو، غسل، تیمم اور طہارت کے مسائل پر میری پوری گفتگو ہے اہلسنتپاک.com پر، مسئلہ نمبر 42 کے نام سے 2 گھنٹے اور 20 منٹ کی، اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ احکام بتائے ہیں۔ اب الحمدللہ 5-7 منٹ میں یہ آخری 2 پوائنٹ کور ہوں گے اور ہماری گفتگو الحمدللہ کنکلوڈ ہو جائے گی۔ پوائنٹ نمبر 16، سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ، کھال کا مصرف کیا ہونا چاہیے، کیونکہ کھال تو بڑی مصیبت بن گئی ہے۔ پہلے تو خالی مولوی لڑتے تھے کھالوں کے لیے، اور ان کا بس چلے تو آپ کی کھال بھی عید والے دن اتار کے لے جائیں اور جا کے اس کو بیچ کے تو اس سے جو ہے چندہ اکٹھا کریں۔ لیکن اب سیاسی جماعتیں بھی میدان عمل میں اتر آئی ہیں، خصوصاً کراچی شہر کے اندر تو عید قرباں پر قتل ہو جاتے ہیں کھال کے چکر، وہ 1,500-2 ہزار کی کھال ہوتی ہے اور بندہ مار دیتے ہیں، یہ کھال ہم نے لے کے جانی، وہ کہتے ہیں ہم نے لے کے جانی۔ پھر ایک ایک مکتبہ فکر میں، بریلویوں میں، دیوبندیوں میں، اہل حدیث، اہل تشیع میں، ان میں بھی جتنی پارٹیاں بنی وہ آپس میں کھال کے پیچھے لڑتے ہیں، اور بعض لوگ تو بےچارے صرف اس لیے 2 قربانیاں کرتے ہیں کہ ایک پارٹی کو ایک کھال دیں گے، دوسرے کو دوسرے، تاکہ دونوں خوش رہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بالکل حقیقت ہے، اور یہ سارا مسئلہ جو ہوا ہے نا وہ ہوا ہے فتنہ مال۔ میں پھر ریپیٹ کروں گا، مسئلہ نمبر 51، 1.5 گھنٹے کی گفتگو، رزق حرام، فتنہ مال اور دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج۔ آج تک کسی بندے نے رزق حرام پہ یہ گفتگو نہیں کی ہے، کیوں کہ وہ پرٹیکولر آیات ہے ہی علماء کے بارے میں ہے کہ یہ حرام ہو رہا ہے، وہ ساری آیات میں نے پیش کی ہیں۔ امت کے بارے میں تو بعد میں ہے، جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے، ہر امت کا ایک فتنہ اور میری امت کا فتنہ مال ہے، تو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس میں بیان کیا ہے۔ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اس کھال والے کانٹیکسٹ میں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ڈیوٹی لگائی تھی اونٹوں پر کہ میں اونٹوں کی قربانی کے لیے ان سے پہلے جو ہے ان کی نگرانی کروں، اس کے بعد ان کی لگاموں کو اور ان کے پالان جو ان پر رکھے ہوتے ہیں اور لگامیں جو ساتھ ہوتی ہیں ان کو اور ان کی کھال کو صدقہ کروں، اور کسائی کو یعنی قصاب کو اس کی اجرت نہ دوں کہ اس کے کھال اس کے حوالے کر دی جائے کہ یہ اجرت ہے تمہارے قربان کرنے، اپنی طرف سے اجرت دو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ سیدنا علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹاگوریکل مینشن کی کہ اس کے ساتھ جو رسی لگی ہوئی ہے، لگام بھی لگی ہے، پالان بھی لگا ہوا ہے، جو جو چیزیں اونٹ کے ساتھ ہیں اس کی کھال یہ تمام صدقہ ہوں گی، اور اس کا مصرف وہی ہوگا جو گوشت کا مصرف ہے، یعنی خود بھی استعمال میں لا سکتے ہیں کھال کو۔ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھال اپنے ذاتی استعمال میں لانے کی بھی اجازت مرحمت فرمائی ہے، یعنی گوشت بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، کھال بھی۔ اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان گھروں میں مسلح بنا لیا کرتے تھے کھالوں کا، ڈول بنا لیا کرتے تھے اس چمڑے کا، خود استعمال کر سکتے ہیں۔ اب مصرف کیا ہے اس کا؟ تو بھائیو پہلا مصرف تو یہ ہے کہ غریب رشتہ داروں کو صدقہ اور خیرات کیا جائے، کیونکہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ زور جو ہے وہ رشتہ داروں سے حسن سلوک۔ اس کے بعد جو جو بھی لوگ دین کے لیے کام کر رہے ہیں یا این جی اوز ہیں، مثال کے طور پر عیدی ویلفیئر ٹرسٹ والے ہیں، شوکت خانم والے ہیں، اسی طریقے سے الخدمت فاؤنڈیشن ہے جماعت اسلامی کی، وہ ہیں، اسی طریقے سے فلاح انسانیت جماعت الدعوہ کی ایک ونگ ہے جو یہ کام کر رہے ہیں، تو جو جو بھی خدمت خلق کے لیے کام کر رہا ہے ان کو بھی دے جا سکتی ہے کھال، الحمدللہ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ پوائنٹ نمبر 17، آخری پوائنٹ، اور یہ خصوصاً بیرون ملک مقیم مسلمانوں کے لیے۔
کیا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ میری علم کے حد تک اب کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو میں نے ایڈریس نہ کیا ہو، تو یہ مسئلہ بھی اب سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک میں کیٹاگوریکل یہ سٹیٹمنٹ ہے، سورۃ الحج آیت نمبر 28، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تو جب یہ قربان کر چکو جانور تو اس میں سے خود بھی کھاؤ اور محتاج غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ اب اس میں غریب مسلمان ہے یا غیر مسلم، اس کی کوئی تفریق نہیں، اور نہ ہی کسی حدیث کے اندر یہ تفریق آئی ہے، تو اپنی طرف سے شریعت سازی کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ تالیف قلب کے لیے، جس طرح ہمارے پاکستان انڈیا میں بعض اوقات ہمارے گھروں میں کام کرنے والے کرسچنز ہوتے ہیں، ان کے تالیف قلب کے لیے دیا جائے تو بہت زیادہ ثواب ہے۔ لہذا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اس آیت کے تحت، الحمدللہ اس پہ اہل سنت کے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث اور اہل تشیع بھی متفق ہیں۔ بعض اللہ کی یاد، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورۃ الانبیاء میں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الصفات میں کہ اگر یونس اس دعا کے ساتھ ہمیں یاد نہ کرتا، ہائے ہائے، تو پھر اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا جس دن کے مردے نکالے جائیں گے، یعنی قیامت تک، یعنی وہ مچھلی یونس کی قبر بن جاتی اگر وہ یہ دعا نہ کرتا۔ اس سے کئی رزلٹ نکلے۔ ایک تو رزلٹ یہ نکلا کہ یہ دعا اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ وہ اللہ جس کا جلال اتنا ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کو بھی کہہ رہا ہے کہ تو نے قیامت والے دن ہی نکلنا تھا، کہ مجھے اتنا غصہ ہے تیرے اوپر، گناہ کے اوپر نہیں، لغزش کے اوپر، وہ غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں سب سے بیسٹ استغفار جو آئے ہیں ان میں سے ایک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے، اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جو شخص بھی یونس کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ اسے محروم نہیں لوٹائے گا، یہ اسماء اعظم میں سے ہے، اور قرآن میں بھی ہے کذالک ننجی المؤمنین، مومنین کو بھی ہم نجات دیں گے جو یہ یونس کی طرح دعا مانگے گا۔ یہ تو قرآن میں بھی ذکر ہے۔ لا اچھا اس کی دیکھیں ترجمہ کتنا پیارا ہے، لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، سبحانک، اللہ تو غلطیوں سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں تو انسان ہوں نا، غلطیاں کروں گا۔ یار اس سے بہتر انداز ہو سکتا ہے کہ یا اللہ تو غلطی اس لیے نہیں کرتا کہ تو پاک ہے، تو پاک تو صرف تو ہے، مخلوق تو اس لیول پہ پاک ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے ورنہ تو ہم مخلوق کو بھی سبحان پیغمبروں کے ساتھ بھی لگا رہے ہوتے ہیں۔ انسان جتنا بھی پرفیکٹ ہو پاک نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کو اللہ نے گناہوں سے پاک کیا ہے، لغزشیں ان سے بھی ہوئی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی ہے، نوح علیہ السلام نے کافر بیٹے کے لیے دعا کی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے بندہ مر گیا، نبی علیہ السلام کی 4 لغزشیں قرآن میں ذکر ہوئی ہیں، غزوہ احد پہ بددعا نکل گئی تھی زبان سے، تو وہ سورہ آل عمران میں آیا کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں، آپ نے بددعا دی ہے، اللہ چاہے تو ان کو ہدایت دے، اور پھر اسی خالد ابن ولید کو ہدایت بھی مل گئی، اور اسی مبارک زبان سے جس سے بددعا ملی تھی سیف اللہ کا لقب بھی مل گیا۔ ٹھیک ہے، یہ سب اللہ کے اختیار ہے، پرفیکٹ صرف گاڈ ہے، اس کی کوئی مخلوق بھی پرفیکشن میں اس لیول پہ نہیں جا سکتی۔ مخلوق کی یہ اللہ کا نقص نہیں ہے بلکہ مخلوق کا نقص ہے کہ جو مخلوق ہوگا نا وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، جیسے خالق ہمیشہ سے ہے، مخلوق ہمیشہ سے ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ کہتے ہیں نا، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کا ایک اور خدا پیدا کر سکتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ محال ہے، اس لیے کہ جو پیدا ہوگا وہ خدا ہوگا ہی نہیں، جو پیدا ہو گیا تو خدا کون ہے؟ لم یلد ولم یولد، ٹھیک ہو گیا؟ تو ذکر بھی کریں سر، اللہ کو یاد کریں، جھوم جھوم کے ہر جگہ ذکر کریں، کوئی پروٹوکول نہیں، نہ وضو نہ غسل، ذکر کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے، جب مرضی ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، اور اس کے لیے کپڑے پہننا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کپڑے پہننا ضروری ہے، نہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات بندہ وضو کے لیے اندر چلا جاتا ہے غسل کے لیے، یا غسل کرتے ہوئے تو لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں، کپڑے پہن کے پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ سر اللہ اور بندے کا کون سا پردہ ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں ذکر۔ اگلا سوال ہے، میں نے اپنی زندگی میں بہت شرک کیا ہے لیکن الحمدللہ اب توبہ کر چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود یہی فکر دامن گیر رہتی ہے کہ شرک تو ناقابل معافی گناہ ہے، معلوم نہیں کہ میری توبہ قبول ہوگی بھی یا نہیں، مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ آپ سب سے پہلے تو اس طرح کے خیالات سے توبہ کریں جو آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص توبہ کر لے سچے دل کے ساتھ، اور اس سے پہلے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر ہوا ہے، ان میں سے ایک شرک بھی، بلکہ اب یہ کریٹیکل سوال ہے تو میں یہ آیت پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں۔ پارہ نمبر 19 کے اندر جا کے سورہ الفرقان کی آیت نمبر ہے یہ 70۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی یہ آ گیا۔
والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی نشانی بتا رہا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ کے طور پر نہیں پکارتے. ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے. ہاں بفتوی شریعت والا معاملہ علیحدہ ہے، یعنی قتل کے بدلے قتل، وہ بھی گورنمنٹ کا جوڈیشری کا کام ہے، آپ نے خود نہیں کرنا. ولا یزنون، نہ زنا کرتے ہیں. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو کوئی یہ 3 گناہ کرے گا ان قریب ان کا عذاب چکھ لے گا. کون سے 3 بڑے گناہ گنوائے گئے ہیں؟ نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک، نمبر 2 قتل ناحق، اور نمبر 3 زنا. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام سے جب بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا نا تو آپ نے یہی 3 گناہ گنوائے اور پھر آپ نے کہا قرآن پڑھ کے دیکھو. یعنی نبی علیہ السلام بھی اپنی بات کی دلیل میں قرآن پیش کرتے ہیں. ماشاءاللہ تعالی. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القیامة ويخلد فيه مہانا. جو یہ 3 گناہ کرے گا اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا قیامت میں، اور وہ ذلیل و خوار کر کے آگ میں یعنی جھونکا جائے گا. الا من تاب، ہاں اگر کوئی ان گناہوں سے توبہ کر لے. کون سے؟ نمبر 1 شرک، نمبر 2 قتل ناحق، اور نمبر 3 زنا. وآمن وعمل عملا صالحا، اور ایمان لے آئے، یعنی ایمان تو پہلے بھی ہوگا نہیں، صحیح والا ایمان، اور نیک عمل کرے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، تو پھر ایسے شخص کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا. صرف معافی نہیں سر، جتنے بڑے بڑے گناہ تھے اسی لیول کی بڑی بڑی نیکیاں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو کوئی توبہ کرے اور نیک اعمال کرے. فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے ذمہ ہے اس کی توبہ کو قبول کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر خود سے واجب کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا پابند نہیں ہے کہ جو میری طرف رجوع لائے گا میں اسے ضرور معاف کروں. تو اگر کسی شخص کو اس طرح کا وہم آتا ہے نا، اور یہ وہم اس لیے بھی آ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات لوگ یعنی اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بالکل لفظی ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں. قرآن حکیم کی آیات چونکہ پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ ہوتی ہیں، بیک گراؤنڈ میں آیات نازل ہوئی ہوتی ہیں، لہٰذا میں جب بھی ان آیات کا ترجمہ کرتا ہوں نا، جب اسپیسیفکلی شرک کو ایڈریس کر رہا ہوتا ہوں، میرا لیکچر نمبر ہے مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے، اور سچ پیپر بھی ہے اس کے اوپر. تو ہم یہ ترجمہ جو ہے نا یہ آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اللہ کے حضور قیامت والے دن اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا ہوا، یعنی بغیر توبہ کے وہ مرا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اور شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں، جس کے لیے چاہے گا. یعنی جو شخص شرک سے توبہ کیے بغیر گیا نا، اس کی تو توبہ ہے ہی نہیں قیامت. ہاں دنیا میں کر گیا وہ معاملہ علیحدہ ہے، قیامت میں اللہ سے اس حال میں ملا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا ہوا اور توبہ نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف نہیں. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو کوئی شرک کرتا ہے وہ گمراہی میں دور جا پڑا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. دنیا میں تو میرے بھائی جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا موت کے غرغرے سے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے. موت کے غرغرے سے مراد ہے نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے. جب کسی کو موت نظر آ گئی نا اب وہ توبہ نہیں کر سکتا. تو قرآن حکیم میں ہے نا، فرعون جب ڈوبنے لگا تھا تو اس نے کیا کہا تھا، میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، بنی اسرائیل کے رب پہ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، الآن، اب لایا ایمان. حالانکہ ایمان تو لے آیا تھا، وہ غرغرہ تو وہ لے ہی رہا تھا نا، غوطہ تو کھا رہا تھا نا. تو موت کے غرغرے سے مراد ہے نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے. اور اس میں ایک پوائنٹ کئی دفعہ ہائی لائٹ کر چکا ہوں، یہاں پہ بھی کر دوں. اگر آپ کو کسی شخص کے بارے میں یہ پتا چل جائے نا کہ اس کو لا علاج بیماری لگ چکی اور وہ اب کچھ عرصے میں ایکسپائر ہو جائے گا، جیسے کینسر ہے، یعنی ہم نے یہ لرن کر لیا نا کہ کینسر جب 3rd سٹیج کے اوپر پہنچ جاتا ہے تو وہ انسان بچتا نہیں. جس شخص کو کینسر ہوا ہے یا سپوز اس کے گردے فیل ہو گئے یا دل بالکل ایج پہ پہنچ چکے، ایسے لوگوں کو یعنی پاکستان انڈیا میں تو لوگ چھپاتے ہیں کہ پہلے ہی نہ کہیں مر جائے. وہ سن کے کتنی حیران کن بات ہے کہ مسلمان جس کے لیے موت ایسٹ ہونی چاہیے، چلو کافر کو تو سمجھ آتا ہے، اس نے تو دنیا ہی کمائی ہے نا، مسلمان بھی مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں موت کا سن کے. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے اصولاً. اور یہ ٹانٹ اللہ نے قرآن پاک میں یہودیوں کو دی ہے سورہ جمعہ کے اندر، کہ کہتے ہیں نا اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، ان کو کہو کہ تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو.
اگر تم اللہ کے چاہتے ہو تو پھر موت تو تمہارے لیے خوشخبری ہونی چاہیے، لائبلٹی نہیں ہونی چاہیے، ایسٹ ہونی چاہیے. اب یہی تان ہمیں بھی آ رہا ہے. مسلمان کی حالت نہیں ہونی چاہیے اس کو موت کا پتہ چلے تو جناب وقت سے پہلے ہی مرنے کی کوشش کرے. تو لیکن آپ یورپ امریکہ میں اگر کسی کو بیماری ہو نا اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ سر پلان کر لیں 6 مہینے ہیں، اور 6 مہینے بھی ان کے پلان ہے، وہ 6 سال بھی ہو سکتے ہیں، 6 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، وہ تو اللہ کی مرضی ہے، وہ ایک ایسٹیمیٹ بتاتے ہیں. یہاں پہ لوگ چھپا لیتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہے کہ نہ وہ اپنی لائف کو یعنی کوئی وراثت کے پوائنٹ آف ویو سے مینج کر سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کے اسے توبہ کی طرف آپ کو لانا چاہیے. میں تو کہتا ہوں جی کسی کو کینسر ہو گیا ہے، ابھی اس میں موت کا غرغرہ نہیں آیا، کوئی کینسر ہوا ہے نا، پتہ نہیں کب مرنا ہے، ٹھیک ہے نا، نزع کا عالم بھی نہیں ہے، اس کو سب سے پہلے بتائیں کہ بھئی تمہیں لا علاج بیماری ہے، تمہاری ڈیتھ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف رجوع لاؤ. سر اس نے پوری زندگی بھی عیاشی کی تھی نا، وہ اپنی آخرت مینج کر سکتا، وہ تو خیر کر سکتا ہے، ہمیں بھی اپنی آخرت مینج کرنی چاہیے. روزانہ مرنے سے پہلے توبہ کرنی چاہیے. روزانہ ہم مرتے ہیں نا، صحیح بخاری میں حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام رات کو سوتے ہوئے کیا دعا مانگتے تھے؟ اللہم باسمک اموت و احیا، میں تیرے نام پر مرتا اور جیتا ہوں، یعنی سوتا اور جاگتا ہوں. کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے موت جو ہے وہ نیند کی بہن ہے. اور جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو وہ بھی صحیح بخاری میں دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے مرنے کے بعد زندہ کیا، یعنی موت کے بعد زندہ، اور میں نے پلٹ کے اس کی طرف جانا ہے. تو رات کو سونے سے پہلے توبہ کریں، اور سب سے بیسٹ توبہ تو وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے رات میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لی اسے ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. آنورڈ. اس میں تجدید ایمان بھی ہے، اللہ پر ایمان، کتابوں پر، فرشتوں پر. اس کے بعد دعائیں ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اس کے اندر توبہ شامل ہے. سب سے بیسٹ تجدید ایمان جو ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں. اور یہ ہمارے وظیفے میں ہم نے بلو کارڈ کے اوپر بھی لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں، جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے، اس میں جو کچھ اللہ سے مانگا ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا. یہ بھی الفاظ ہے. تو اس میں کیا کچھ مانگا ہوا ہے؟ تو تجدید ایمان. پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو صبح یقین کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لے سید الاستغفار، اور شام سے پہلے اگر مر گیا سیدھا جنت میں جائے گا. اور اگر شام کو پڑھ لیا پورے یقین کے ساتھ، یقین سے مراد ہے کہ باقی توبہ کا اس کا ارادہ ہوا، صبح سے پہلے مر گیا سیدھا جنت. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ سید الاستغفار ہے. تو یہ وہ ہے توبہ جو روزانہ کرنی چاہیے، نزع سے پہلے یعنی صبح بھی پڑھے شام کو پڑھے. بلکہ مسند البزار میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد بھی سید الاستغفار پڑھتے ہیں. ہر فرض نماز کے بعد ایک تو ہم پڑھتے ہیں نا اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اس کے بعد آپ سید الاستغفار آیت الکرسی بھی پڑھیں. آیت الکرسی کے بارے میں بھی آیا ہے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ، ہم نے گرین کارڈ میں ڈالا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی فرض نماز کے فوراً بعد پڑھے گا مرتے ہی جنت میں جائے گا. لیکن نماز پڑھے گا، خالی آیت الکرسی نہیں، نماز کے فوراً بعد، تو نماز بھی اس کو پڑھنی چاہیے. تو اس طرح یعنی تجدید ایمان والا یہ معاملہ بھی کرنا چاہیے، اور یہ وہمی نہیں بننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں. جو بندہ میرے لیے گمان کرتا ہے میں ویسا ہوں اس کے. جو شخص یہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا تو اس کو واقعی اللہ معاف نہیں، اور جو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا اسے اللہ معاف کر. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے نا امیدی والا معاملہ. آپ اپنے رب کے وعدوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر یقین رکھیں کہ جس شخص نے سچے دل سے توبہ کی ہے اس کی نہ صرف توبہ قبول ہوگی سورۃ الفرقان آیت نمبر 70 کے تحت، بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ رجوع لانے والوں کو پسند فرماتا ہے. بار بار رجوع لاتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کرنا چاہیے. نیکی کی ہو یا نہ کی ہو، گناہ کیا ہو یا نہیں کیا، یہ علیحدہ سے بات ہے. نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کون نیک ہو سکتا ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میں بھی روزانہ 70 سے زیادہ دفعہ اپنے رب کی طرف استغفار لے کے آتا ہوں. استغفر اللہ و اتوب الیہ، نبی علیہ السلام. اور یہ 70 کا عدد آپ نے کثرت کے لیے بولا ہے.
عربی میں 70 کا مطلب 70 ڈیجٹ نہیں ہوتا. 70 کا مطلب 1000 دفعہ بھی ہو سکتا ہے, 10,000 دفعہ بھی ہو سکتا ہے, 100 دفعہ بھی ہو سکتا ہے, کثرت کے لیے بولا جاتا ہے. تو استغفار تو بندے کی ضرورت ہے, یہ اللہ سے ایک نیکی ہے, اور ہر چیز کے ساتھ استغفار اٹیچ ہے. آپ دیکھیں کہ محفل سے اٹھنے کی جو دعا ہے اس میں استغفار ہے, سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, سنن نسائی میں حدیث ہے. پھر سنن نسائی الکبریٰ میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام وضو کے بعد بھی یہ دعا پڑھتے تھے, سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, اور فرمایا یہ پڑھ لو تو یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک کے لیے اس کو سنبھال کے رکھ دے گا, تمہیں اس کے عوض نیکیاں ملیں گی. ٹھیک ہے نا. تو رجوع اللہ, استغفار, ہر وقت اللہ کی طرف رجوع لاتے رہنا. اور سب سے بیسٹ یہ ہے کہ نماز کے تشہد کی آخری جو دعائیں والا پورشن ہے نا, اس میں استغفار مانگیں, کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے جب درود شریف تشہد میں پڑھ چکو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو. سجدوں میں بھی مانگیں, صحیح مسلم میں حدیث ہے سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, تم خوب رب سے دعائیں مانگا کرو. اور نبی علیہ السلام نے دعا بھی سکھا دی, بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع اور سجدے میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ ہمارے وہ اذکار میں لکھا نا, سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی, تو اس میں دعا ہی ہے. پھر 2 سجدوں کے درمیان میں رب اغفر لی رب اغفر لی ہے. سر استغفار تو ہر جگہ ہی چل رہا ہوتا ہے. تو اللہ کی طرف رجوع لائیں اور اللہ سے امید رکھیں. دنیا میں کسی نے توبہ کر لی تو موجہ ہی موجہ, یہ آخرت کے لیے معاملہ ہے. تو شرک, یار آپ نے کیا شرک کیا ہوگا جو صحابہ کرام نے قبول ایمان سے پہلے کیا. سر صحیح مسلم میں حدیث ہے 321 نمبر, میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی, بڑی لمبی حدیث ہے. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اب نبی علیہ السلام یعنی غلبہ پائیں گے, یعنی اللہ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا. اسلام قبول کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو خود ہی بتاتے ہیں, اور انہوں نے اپنے نزع کے عالم میں موت کے وقت میں اپنے بیٹے کو, بڑی لمبی بڑی رکت انگیز حدیث ہے, میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے, عمر بن عاص کی موت کے وقت اشک بار آنکھوں سے سننے والی. تو خیر اس میں یہ بھی الفاظ ہیں, کہتے جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لانے کے لیے گیا نا تو نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا بیعت کرنے. تو کہتے ہیں میں نے دایاں ہاتھ بڑھایا لیکن حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے سے پہلے ہی میں نے کہا یا رسول اللہ پہلے مجھے گارنٹی دیں کہ میں نے جو کچھ اسلام کے خلاف سازشیں کی ہیں پچھلے 19 سال میں, اسلام کے آنے کے بعد 19 سال تک اسلام کے خلاف یہ اور خالد ابن ولید دونوں کٹھے مسلمان ہوئے تھے ایک ہی دن ایک ہی وقت میں 19 سال. پھر اسلام کی حالت میں انہیں 19 سال نہیں ملے ہیں حضرت خالد ابن ولید, کفر میں ملے ہیں, اسلام میں تھوڑا وقت ملا. تو حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے ہاتھ کھینچ لیا, میں نے کہا یا رسول اللہ پہلے گارنٹی دے میرے سارے گناہ معاف ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر کیا تجھے نہیں پتا کہ اسلام پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اور اللہ کی راہ میں ہجرت پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے, اور حج مبرور پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر. تو یعنی اسلام لے کر آنا کتنی بڑی دولت ہے. تو یہ تجدید ایمان کرنا, کلمہ پڑھ کے یہ اپنا تجدید ایمان والا معاملہ بھی کرتے رہنا چاہیے, یہ بھی ایک توبہ کا ذریعہ ہے. اللہ سے امید رکھیں, اللہ کو اصل میں باغی پسند نہیں ہے, جو گناہ کر کے توبہ کر لیتے ہیں نا وہ اللہ کو بڑے پسند ہیں. اتنے پسند ہیں کہ ایک بڑی عجیب و غریب روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم میں, صحیح مسلم میں ذرا زیادہ ڈیٹیل ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دے گا, اور ایسی مخلوق لے کے آئے گا کہ جو گناہ کرتی ہو اور اللہ ان کو معاف کر کے خوشی محسوس کرے. اچھا اس کو بعض لوگوں نے دوسری طرف لے لیا, ان کا جی اللہ تعالیٰ گناہوں سے بڑا خوش ہوتا ہے. نہیں نا, اصل میں یہ بتانا چاہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انسان کے اندر بلٹ ان فالٹ رکھا گیا ہے کہ وہ غلطی کرے گا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ آدمی بنے. آدم نے اپنی غلطی کو جسٹیفائی کیا نہیں, جب غلطی کی تو کیا کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, معاف کر دیا اللہ نے. شیطان نے اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دی, میں ایسے بہتر ہوں, تو نے اس کو مٹی سے بنایا, مجھے آگ سے بنایا ہے, میں اس کو کیسے سجدہ کروں. جو اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دے وہ شیطان ہوتا ہے, اور جو اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دیے بغیر سیدھی معافی مانگ لے وہ آدمی ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا آدمی, آدم کے ساتھ اس کی مضبوط ہو جاتا ہے. تو رجوع اللہ, تو وہ نبی علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ایسی مخلوق جو گناہ نہ کرے وہ تو آلریڈی اللہ کے پاس موجود ہے. فرشتے, اللہ نے انسان اور جن کو ایسی مخلوق بنایا ہے جو اپنی ول سے اپنے رب کو چوائس کرے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, ان میں یعنی برائی کا مادہ بھی رکھ دیا, اچھائی کا بھی, وہ خود اپنی عقل ایز اے انسٹرومنٹ یوز کر کے یہ اللہ تعالیٰ کو خود سے وہ چوز کرے. ایسی مخلوق اللہ کو چاہیے تھی. سر یہی وہ چیز ہے جیسے انسان فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں
کہ یہ وہ دولت ہے جو جبرائیل کے پاس بھی نہیں ہے. سر جبرائیل مجھ سے اگر میرا ایمان ایکسچینج کرنا چاہے نا میں نہیں کرتا. جبرائیل نے خدا کو مانا ہے خدا کی مرضی سے اور میں نے خدا کو مانا ہے اپنی مرضی سے. اس کا کوئی ایکویلنٹ نہیں. اسی لیے انسان اشرف المخلوق ہے. اسی لیے انسان کو اللہ نے اتنا درجہ ہے فرشتے سے بہتر انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. انسان بنے، آدمی بنے، یہ نہ ہو کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، جو سورۃ الاعراف میں ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جنوں اور انسانوں کی اکثریت دوزخ کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں. یہ اللہ نے ایکسپرٹ اوپینین دیا، یہ نہیں ہے کہ میں نے دوزخ کے لیے ان کو بنایا. ساتھ یہ ہے کہ ہم نے ان کو کام دیے تھے، یہ سنتے نہیں، سننے کا سا نہیں سنتے. آنکھیں دی تھی دیکھتے نہیں، دیکھنے کا سا دیکھتے نہیں، یعنی عبرت والا. اور عقل دی تھی، دل دیے تھے، آپ عقل کر لیں ترجمہ، دل کر لیں، وہ سوچتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو چوپایوں کے مانند ہے بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، جو آنکھ کان اور عقل کو یوز کر حق بات تک نہیں پہنچتے. ولا تقف ما لیس لک بہ علم، 10 کمانڈمنٹس میں سے 9 کمانڈ کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36. انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کرنا جب تک تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم حاصل نہ ہو جائے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان آنکھیں اور عقل ان کے بارے میں پوچھا جائے گا تم نے ان کو یوز کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی ہے. اچھا ہم کوشش ماشاءاللہ کر رہے ہیں لیکن دنیا میں حق بات تک پہنچنے. میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، آپ موٹر بائک پہ جا رہے ہو، دن کے وقت آپ نے ہیڈ لائٹ کھولی ہوئی ہو، سامنے سے آپ کو کوئی یوں اشارہ کرے تو آپ اسے گالی سمجھیں گے؟ فوراً ہیڈ لائٹ آف کریں گے. لیکن معذرت کے ساتھ آپ کوئی دینی غلطی کر رہے ہو اور آپ کو کوئی ہائی لائٹ کرے تو آپ اس دینی غلطی کے ہائی لائٹ ہونے کو اسی اشاری کی طرح سمجھیں گے یا آگے سے اس کو پڑھ دیں گے؟ جہاں تو یہی ہوتا ہے، پڑھ دیتے ہیں. اسی لیے اکثر لوگ بتانا ہی چھوڑ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں یار کہ دسیو کتنے بوڑھے ہو چکے ہیں، وضو کرنے کا طریقہ نہیں، یہاں تک صرف بازو اوپر کیا ہوتا ہے، ان کو پتہ نہیں کہ کون سمیت دھونا ہے. سال لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار چھوڑ. حالانکہ وہی بندہ اس وقت گڑھے میں گرنے لگے نا تو کتنے لوگ اس کو پکڑانے کے لیے آ جائیں گے، کیونکہ وہ فزیکلی نظر آ رہا ہوگا نا. آخرت کا گڑھا نظر نہیں آ رہا نا، انسان کہتا ہے خیر ہے. یہی ہمدردی ہماری آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہونا، اور یہی حوصلہ ہمیں سننے کے اعتبار سے بھی ہونا چاہیے. میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا میں اگر آپ کو گالی دے کے بھی آپ کے دنیا کے نفع کی کوئی بات کرے نا، فلانا ٹنگیا تو اتنے بیٹھے ہیں، ادھر تو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ جناب جو اپنا شناختی کارڈ لے کے آ جائے تو اس کو راشن فری مل رہا ہے، تو آپ کو اس دوست کی گالی یاد آئے گی کہ یار بڑی مہربانی، بعد میں بھی آ کے بھی شکریہ ادا کریں گے. لیکن وہی دوست آپ کو پیار محبت سے بات سمجھائے کہ یار یہ تم غلط کر رہے ہو، آپ اس کو کتے کی طرح پڑ جاتے ہیں اور کوئی نہیں تو کہتے ہیں اس کو تمیز ہی نہیں بات کرنے کی. دنیاوی طور پہ وہ گالی نکال کے بھی دنیاوی فائدے کی بات کرے تو آپ تمیز کو نہیں دیکھتے، اور آپ کے آخرت کے فائدے کی بات وہ لجاجت سے بھی کرے تو آپ کہتے ہیں تمیز سے نہیں بات کر رہا. اصل میں آپ نے خود کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، بلی کو غائب کرنا چاہتے ہیں لیکن بلی غائب نہیں ہوگی، تھوڑی دیر بعد آپ کی گردن مروڑ لے، بولے اعوذ باللہ تعالیٰ. یعنی یہ ایک انسان کے اوپر ایک موت کی تلوار تو لٹک رہی ہے. ٹھیک ہو گیا تو ان کو کہ بے فکر رہیں، توبہ قبول ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اگلا سوال، کیا فرض نماز کے بعد 3 بار استغفر اللہ کے بعد ایک دفعہ سید الاستغفار بھی پڑھ سکتے ہیں؟ یہ بدعت تو شمار نہیں ہوگا؟ نہیں، کوئی بدعت نہیں ہوگا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھتے تھے اور پھر ایک دفعہ پڑھتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اور بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ فرض نماز کا مکمل ہونا نبی علیہ السلام کی ہم تکبیر کی آواز سے پہچانتے تھے، یعنی بلند آواز سے آپ اللہ اکبر کہتے تھے. پہلے ایک دفعہ اللہ اکبر بلند آواز سے کہنا ہے، پھر 3 دفعہ آہستہ آواز میں استغفر اللہ. یہ ہمارے اہل حدیث بھائی جو ہیں اس سنت پہ عمل کر رہے ہیں لیکن وہ استغفر اللہ بھی اونچا بولتے ہیں. استغفر اللہ اونچا بولنا خلاف سنت ہے، صرف اللہ اکبر بلند آواز سے. اور دوسری طرف علماء عرب ہیں، انہوں نے اپنے اذکار کارڈ میں سے اللہ اکبر نکال ہی دیا ہوا ہے، وہ صرف استغفر اللہ پڑھتے ہیں. اور جب ان سے پوچھیں کہ یار اللہ اکبر نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ جو بخاری مسلم میں ہے نا کہ نبی علیہ السلام بلند آواز سے تکبیر پڑھتے تھے تو تکبیر سے مراد استغفر اللہ ہے. دیکھیں آپ بندہ کو ضد میں، استغفر اللہ کس عربی ڈکشنری میں تکبیر ہے؟ اگر آپ نہیں مانتے تو ہم آپ کو علم الکلام اور فقہ والا جواب دیتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے، جب رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے، جب سجدے میں جاتے تو تکبیر کہتے، جب سجدے سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے. تو کیا وہ استغفر اللہ کہتے تھے؟ کہتے نہیں، وہ اللہ اکبر ہی ہوتا تھا. تو بخاری مسلم میں جو ہے کہ نماز کا ختم ہونا میں تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا، تو وہ بھی پھر استغفر اللہ نہیں، تکبیر ہی ہے. یہ میں نے فقی علماء عرب کو بھی دی تھی اور وہ بڑے ضد میں ہیں. وہ کسی کارڈ کے اوپر ان سے جو عربی کارڈ بھی چھپ کے آتے ہیں نا، آپ لوگ
کہ دیکھیں نا وہ اللہ اکبر نہیں لکھا ہوتا. یہ تو شکر ہے دارالاسلام والوں نے، چونکہ انٹرنیشنلی سب سے بڑا ادارہ ہے اہل حدیث کا، انہوں نے جو اذکار والے چھاپے اس میں اللہ اکبر چھاپا ہے، تو یہ عام ہوا ہے. ورنہ پاکستان کے اہل حدیث بھی اس کے اندر مبتلا ہو گئے تھے. اب ایون یہاں جو عرب ملکوں سے اہل حدیث آتے ہیں نا، وہ اللہ اکبر نہیں اونچا کہتے ہیں، وہاں پہ ٹرینڈ نہیں ہے، وہ سنت ہی کھا گئے ہوئے. دیکھو ایک سوال میں کتنے جواب دیتے ہیں. تو استغفر اللہ کے بعد آپ سید الاستغفار پڑھ سکتے ہیں. بخاری میں حدیث ہے جو بندہ سید الاستغفار صبح کے وقت ایک دفعہ پڑھ لے پورے یقین کے ساتھ، یہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے 6306. ٹھیک ہے جی، ابھی تو میں جوان ہوں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. جو صبح کے وقت پورے یقین سے پڑھ لے، مرن شام سے پہلے مر گیا تو جنتی، اور جو شام کو پڑھ لے صبح سے پہلے پڑھ گیا تو جنتی. یہ صبح شام کے اذکار بلو کارڈ میں ہمارا یہ ذکر موجود ہے. آپ یہ سید الاستغفار فرض نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، بلکہ سنت بھی ہے. گرین کارڈ میں ہم نے نہیں ڈالا ہوا، جگہ نہیں تھی. مسند البزار میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد بھی ایک دفعہ سید الاستغفار پڑھتے تھے. تو نہ صرف یہ جائز ہے بلکہ سنت ہے. اور میں الحمدللہ فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی کا وظیفہ ہے، باقی اذکار ہیں، تو میں سید الاستغفار ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہوں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی سنت تھی. سید الاستغفار بھی، اور 3 دفعہ استغفر اللہ لادہ سے، اور اللہم انت السلام منک السلام، اور باقی اذکار. اور یہ تو میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ تو آپ گن بھی نہیں سکتے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم انہیں شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے. تو وہاں سے اللہ تمہیں رزق دے گا، تمہیں گمان بھی نہیں. اب رزق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال و دولت اور آپ کے ایسٹس بڑھ جائیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رزق ہے کہ آپ کے پاس جو تھوڑے بہت ایسٹس ہیں وہ سلامت ہیں. کسی ایک میڈیکل کیس کسی گھر کے اندر 1 کروڑ پڑتی بندے کو بھی لا کے زیرو پہ کھڑا کر سکتے. آپ کی زندگی میں کئی ایسے کیسز ہوئے ہوں گے، جدادیں تک بک جاتی ہیں. اور مجھے واصف علی واصف صاحب کی بات یاد آ گئی. وہ کہتے ہیں میں وہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بندے کو میں نے دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ 25 سال پہلے جو میں نے دعا تجھ سے کی تھی وہ واپس لے لے، بس یہ دعا کر رہا ہے. کہتے ہیں وہ فارغ ہوا تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی 25 سال پہلے میں نے اللہ سے رو رو کے ایک بیٹا مانگا تھا، میری بیٹی ہی تھی صرف، اور وہ بیٹا میرے گاٹے فٹ ہو گیا، یعنی وہ نشے میں مبتلا ہو گیا، سارا گھر کا مال اس نے بیچ دیا، مجھے کنگال کر دیا. تو میں اللہ سے کہہ رہا ہوں یا اللہ یہ اولاد واپس ہی لے لے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے. سورہ توبہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ آتا ہے اپنے جو فاسق و فاجر لوگوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کی اولاد کو ہی ان کے لیے عذاب بنا، اولاد بھی عذاب بن سکتی. اس لیے میں دعا کیا سکھائی گئی ہے؟ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، ہماری آنے والی نسلیں پرہیزگار ہوں، ورنہ یہ تو مصیبت بھی گلے پڑ سکتی. تو ایک میڈیکل کیس آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتے، ایک بچے کا نافرمان ہونا آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتے. اور اس سے بڑی ناکامی تو آخرت کی ناکامی ہے. ایسا بچہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی دنیا تو برباد نہ کرے لیکن آخرت برباد کر دے، اس کی وجہ سے آپ گناہوں میں مبتلا ہو جائے. تو یہ بھی رزق کی ایک فارم ہے. رزق صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے مال پانی کھل جائے، بلکہ مال سبسسٹنس لیول پہ بھی موجود ہے، لیکن آپ کو کوئی ایسی تکلیف نہیں آ رہی کہ جس کی وجہ سے آپ کا مال نہیں نکل رہا. ورنہ ایک بندہ 10 لاکھ روپے مہینے کا کماتا ہے اور 9 لاکھ روپے اس کا نکل جاتا ہے، کیا فرق پڑا اس کو؟ اس نے کون سا ایسٹ بنا لیا؟ اور جو اذیت گزار رہا ہے وہ لادہ سے، اس کو تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، ذہنی ٹینشن ہے. صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھو تو تمہیں یوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر صبر نصیب ہوگا اور قناعت نصیب ہوگی، اوپر نہ دیکھو. اور پھر بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں تو وہ خواہش کرے گا تیسری وادی بھی مجھے مل جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھری. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. نبی علیہ السلام فرمایا تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا پی لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا. باقی جتنا مال ہے وہ تو تیرے ورثہ کا مال ہے، تو کہتا ہے میرا مال ہے. پھر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں، ایک دوست ہی اس کی قبر تک ساتھ جاتا ہے، وہ اس کے اعمال ہیں. باقی جو 2 دوست ہیں وہ باہر ہی رہ جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار اور مال. اب مال ساتھ جاتے ہیں، مال بھی آپ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، لیکن وہ مال جو آپ نے پہلے اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، وہ اللہ کے ڈیوائن بینک میں جمع ہے. وہ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں آیا 700 گنا تک کہ اللہ تعالیٰ کر کے لوٹائے گا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو تم قرض دے رہے ہو اور اللہ تعالیٰ اس قرض کو لوٹائے گا. دیکھیں کتنا قدردان ہے کہ دیتا اللہ ہے
اور جب اسی کے دیے ہوئے میں سے آپ اسی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تم نے مجھے قرض دی. اللہ کہتا ہے میں تمہارا مقروض ہوں، تمہیں لوٹاؤں گا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدردان. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، مسند امام احمد میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص دعا کرتا ہے وہ خالی نہیں جاتی. یا تو اس دعا کے عوض جو تم نے مانگا وہ اللہ تمہیں عطا کر دیتا ہے، یا اس سے بہتر یعنی اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہتر نعم البدل دیتا ہے، تمہاری کوئی تکلیف ٹال دیتا ہے، یا پھر اس دعا کو سنبھال کے رکھتا ہے قیامت کے دن کے لیے اور اس دعا کے ایکویلنٹ تمہیں اجر عطا فرما. تو دعا تو بہت ضروری ہے، اللہ کی طرف رجوع لانا ہے. ٹاپک اور طرف چلا جائے گا، فی الوقت اس کی طرف آپ کنسنٹریٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ تمہیں وہاں سے رزق ملے گا، تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ پر توکل کرے فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. ان اللہ بالغ امری، اللہ تعالیٰ تو اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. لیکن قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر معاملے کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رہا ہے. اسی کو ہم وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. لیکن یہ دیر بھی ہم صرف سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، وہ دیر نہیں ہے. وہ اللہ کا رول ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی معاملے کو کس لیول کے اوپر جا کے ایڈریس کرنا ہے. 23 سال تک مشرکین عرب کو دیکھیں نا مہلت ملی ہے. کتنے لوگوں نے کہا کہ دیکھو کان پک گئے ہیں ہمیں سنتے ہوئے، نبی علیہ السلام ہمیں دھمکیاں لگاتے ہیں کہ قوم عاد قوم سمود کی طرح تم بھی برباد کر دیے جاؤ گے، جب وقت کے پیغمبر کا انکار کرو گے تو عذاب تو کوئی نہیں آ رہا. اور قرآن پاک میں پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے بھی تھوڑی سی بے صبری کا مظاہرہ کیا. سورۃ الانعام کے سٹارٹ میں آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر جلال فرمایا کہ نبی تم چاہو تو جاؤ زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا کے ان کی مرضی کا معجزہ انہیں لا کے دکھا دو. ہم اپنے فیصلوں میں یعنی کسی کے پابند نہیں ہیں. پھر سورہ آل عمران میں آتا ہے جب غزوہ احد کے موقع پہ نبی علیہ السلام کی زبان سے بددعا نکل گئی خالد ابن ولید کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا. یہ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں، قرآن پاک میں اشارتاً اس کا ذکر ہے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو ہدایت بھی دے. ہائے ہائے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ کسی انسان کا کوئی فیصلہ. تو اب ان آیات کی روشنی میں بزرگ تو کسی کھاتے بھی نہیں بنتے. لوگ بزرگوں کو لے کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں، یہ بزرگ دعا کریں گے، بزرگ کر دیں گے. بزرگوں نے کیا کرنا ہے؟ یا تو نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو بخش دے، اللہ تعالیٰ چاہے گرفت فرمائے، اللہ تعالیٰ چاہے ڈھیل دے. اللہ نے ہر کام کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے، وہ اسی موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ اس چیز کو اسٹیبلش. وہ اللہ کے ڈیوائن علم میں ہے کہ کب اللہ تعالیٰ نے اسلام کا غلبہ کروانا ہے. جب نہیں کروایا تو 13 سال میں 125 بندے ہی مسلمان ہوئے ہیں، اور اگلے 13 سال کے اندر دونوں سپر پاورز بھی الٹ دی گئی ہیں. دونوں طرف ٹائم پیریڈ تو ایک ہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فیصلے فرما. عمر اور رزق میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. اس میں نے بتا دیا نا، صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت کر دی جائے، عمر دراز کر دی، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے، لیکن یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا کہ وہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا، تو اسی کو توفیق ملے گی نا. تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت صرف یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ 60 سال کا ہے تو اب 100 سال پہ مرے. کئی 100 سال کی زندگی پاتے ہیں اور کام چوانی کا بھی نہیں کر کے مرتے. اور بعض لوگ 50 سال میں اتنا کام. امام شافعی کی عمر 55 سال تھی صرف جب فوت ہوئے ہیں. چلو شافعی کو تو چھوڑ دیں، اس سے پہلے آ جائیں. عمر بن عبدالعزیز 38 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں. 38 سال کی عمر میں 3 براعظموں پہ ایسے نقوش چھوڑ گئے ہیں کہ آج دنیا حیران ہے. تو ان کو تو عمر بھی کوئی نہیں ملی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو عمر کتنی ملی ہے، آپ نے اس عمر میں کیا کیا ہے. آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی ٹائم میں اتنی برکت. میں اپنے لیے آپ کو بات کرتا ہوں، میں کسی کیا بات کروں، میری زندگی خود اس چیز کا نمونہ ہے. آج جب لوگ یہ نہیں کہتے ہیں یار اس نے اتنے ویڈیوز چڑھا دی ہیں، کتنے بیٹھ کے ریکارڈ کرانا رہتا ہے، حالانکہ ہفتے میں ایک ریکارڈ ہوتی ہے، روزانہ ہوتی بھی نہیں ہے. لیکن کنسسٹینسی کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ آپ اگر یہ کام لے کے چلتے رہیں تو سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس. تو آج چیزیں آپ دیکھ لیں ہزاروں کی تعداد میں آپ کے سامنے، اور یہ حالات اللہ تعالیٰ فیوریبل کرتا ہے. میں یقین کریں، میں اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں، میں جب بھی درس، ابھی آج کا درس میں نے کرنا تھا نا، وہ ہندو کا جواب دینا تھا، تو میں نے پورے ہفتے سے دعائیں شروع کی ہوئی تھیں. اللہ زندگی دے دیں، حالات فیوریبل ہو جائیں، ٹرانسفارمر بھی نہ اڑے ہمارا، جنریٹر بھی چلتا رہے، سارے معاملات چلتے رہے، اور فرحان بھائی بھی ٹائم پہ آ جائیں. ٹھیک ہو گیا جی، کالر مائک بھی چل جائے، کیمرے کی بھی بیٹری چارج ہو، ساری چیزیں. یہ میں جو چیزیں میرے اختیاروں میں کر کے، یا اللہ تو نے کرمانی ریکارڈنگ، میں تو کچھ بھی نہیں. اپنے پورے ریسورسز مینج کر کے بھی اللہ پہ نظر ہوتی ہے. حالانکہ میرے دوستوں کو پتا ہے میں کتنا وہمی ہوں. میرے آفس میں بھی نا جب سب سے مشکل کوئی ٹاسک میرے حوالے کیا جاتا ہے اور وہ ہمارے باس کہتے ہیں یار اس کو دے کے تم بھول جاؤ، پھر وہ کام کر کے آپ کو بتائے گا. تو کیوں میں وہم ہوں، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں نا، میں دنیاوی اعتبار سے ہر چیز اس کے حوالے سے مینج کرتا ہوں، لیکن ساتھ مسبب الاسباب پہ نظر ہوتی ہے
کہ یا اللہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں نا یہ تو میں اسباب کر رہا ہوں نا, میرے ساتھ کوئی بھی پرابلم ہو سکتی, کسی کے ساتھ کوئی این ٹائم یعنی اس کے اوپر فیملی کے اوپر کوئی ایسا ایشو آ سکتا ہے کہ درس کینسل کرنا پڑ جائے, ہو سکتا ہے نا. جس طرح ایک بار یعنی اچانک جو ہے وہ یعنی ہمارا درس کینسل ہو گیا تھا, عثمان بھائی کی والدہ فوت ہو گئی تھی, ہمیں اپنا درس کینسل کرنا پڑا ایگزیکٹ اسی دن ہی ہو گیا اس طرح. تو وہ حالانکہ ہمارا درس پورا تیار, مسئلہ 41 اس دن ریکارڈ ہونا تھا, کئی سال پہلے کی بات, کس سال کی بات ہے یہ؟ 5 سال پہلے کی بات ہے. تو اپنا ہر چیز مینج کی تھی لیکن اینڈ ٹائم پہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا. میرے اپنے بھی کئی کلوز ریلیٹو فوت ہوئے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے اتوار مطلب وہ درس سے 1-2 دن آگے پیچھے ہی ہوئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے یعنی معاملات کو سیٹل کر دیا. یہ ساری چیزیں سر فیوریبل ہونا پھر تو یہ وہ سوال کی طرف ہوں کہ رشتہ داروں سے اس نے سلوک کریں, اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرے گا, عمر میں اضافہ کر دے گا, یعنی برکت ڈال دے گا, تھوڑی چیز بھی کفایت کر دے گی. ابو داؤد میں ایک حدیث ہے, ایک صحابی کہتے ہیں میری ماں فوت ہوگی, فرمایا اپنی خالہ کے ساتھ اس نے ٹھیک ہو گیا. تو یہ رزق کے بڑھنے کا ذریعہ. باقی دعا تو ایک ہی ہے, اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دنیا کے ہر کام کے لیے دعا ہے, رزق کی برکت کے لیے, اولاد کے لیے, اولاد کے اچھے مستقبل کے لیے, لڑائی جھگڑا ختم کرنے, دنیا کی ہر چیز اس میں داخل ہے. کیوں؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ, دنیا میں ہر چیز حسنہ عطا کر دے, بہتر, اور آخرت کی ہر چیز داخل ہے. وفی الآخرۃ حسنہ, آخرت میں قبر بھی شامل ہے, میدان حشر بھی, میدان عدل بھی. یہ واقعنا عذاب القبری, واقعنا عذاب الحشر یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی, وہ آخرت میں داخل ہوگا. اس میں سب کچھ ہے. اس میں ایک صحیح مسلم کی حدیث میں بتا دیتا ہوں, ایک صحابی تھے بیماری کی وجہ سے اتنے کمزور ہو گئے کہ چڑیا کی طرح ان کا جسم ہو گیا. یہ آپ کو دعا والے چیپٹر میں مشکات میں دوسری جلد میں بھی یہ حدیث صحیح مسلم کی, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے آئے. آپ نے حالت دیکھی, آپ نے فرمایا وہ تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ آپ کو پتہ چل گیا کہ مسئلہ کوئی گمبھیر ہے. کیا یا رسول اللہ, میں اللہ سے ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا وہ دنیا میں ہی, نعوذ باللہ من ذالک, اللہم اجرنا من النار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ, اللہ پاک ہے غلطیوں سے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ انسان ہی غلطیاں کرتا ہے. اور تو اللہ سے یہ چیز مانگ رہا ہے, اور تیرے اندر ہمت ہے کہ تو آخرت کیا دنیا کا بھی اللہ کا عذاب برداشت کر سکے. اور تجھے تو چاہیے تھا تو دعا کرتا اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وہ دنیا اور آخرت میں, یہ فنیٹک وہ صوفیہ والا کنسیپٹ نہیں, ٹھیک ہے, دنیا میں گگڑے بن کے رہو اور اس طریقے سے جوئیں بھی ڈلی رہے اور کپڑے بھی اتارے رکھو اور پہنچے ہوئے بزرگ, یہ پتہ لگے گا کتنے پہنچے نے, ٹھیک ہے. تو وہ صحابہ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ دعا کی نا تو چند ہی دنوں میں وہ اس طرح صحیح ہو گئے جیسے مردہ زندہ ہو جاتا ہے اس دعا کرنے کی. دنیا کی ہر بڑائی, کیوں بندہ نے پیپروں میں پاس ہونا یہ دعا کرے, لیکن صرف دعا میں کوشش بھی کرے گا, کوشش کے بعد دعا کرے, دونوں چیزیں پہلو ہیں. کوئی شخص اپنے اوپر خود تقدیر غالب کروا دے نا پھر دعا کچھ نہیں کرتی ہے. یعنی ایک بندہ کہے کہ میں بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈال دوں, وہ آپ نے اپنے اوپر تقدیر خود غالب کرا لی ہے. آپ کہ جی میں بسم اللہ الذی لا یضر دعا پڑھ لوں اور جا کے میں جناب کوبرا سانپ کے آگے ہاتھ ایسے کر دوں تو سر وڑ لے گا تو ہم چھڑے گا نہیں, کیونکہ آپ نے خود اپنے اوپر تقدیر غالب کروائی نا. جب آپ اپنے اوپر خود تقدیر غالب کرواتے ہیں, آپ بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے یہ تو نہیں کہ اسٹیئرنگ سے ہاتھ اٹھا لیں اور آنکھیں بند کر لیں تو جا کے ٹھوکیں گے سیدھے. جب کوئی شخص خود تقدیر غالب کرواتا ہے پھر دعا کچھ نہیں کرتی. اس کی دعا ہے تدبیر کے ساتھ, کیونکہ اس طرح دنیا کا نظام نہیں چل سکتا تھا نا. تو یہ ان دعاؤں کا یہ ہوگا کہ جو ناگہان, اسی لیے آپ دیکھیں حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ ناگہانی آفت, خود لائی ہوئی آفت نہیں, ناگہانی آفت. آپ جا کے سانپ کے بل میں جا کے ہاتھ کو سیڑ دیں اور آپ کے میں نے پڑھا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, کچھ بھی نہیں ہونا, کیونکہ آپ نے اس دعا کی خود وائلیشن کر دی. ناگہانی آفت ٹلے گی, ٹھیک ہو گیا. اور جو آپ اپنے اوپر خود طاری کریں گے وہ نہیں ٹلنے, وہ اس طریقے سے نہیں ٹلے. اس لیے یعنی یہ دعائیں وغیرہ پڑھیں, اس کے بعد تدبیر بھی کیا کریں. ویسے ہم باقی معاملات میں کرتے ہیں, کسی شخص نے صرف دعا پڑھ کے اپنا پیٹ نہیں بھرا نہ پیاس بجھائی ہے, ہمیشہ کھانا بھی کھاتے ہیں پانی بھی, اور ان کو کہتے ہیں اسباب بھی ساتھ رکھیں, ٹھیک ہو گیا. وما من دابۃ فی الارض, اور زمین پہ چلنے پھرنے والی کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے, الا علی اللہ رزقها, مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم کے اوپر ہے. ہمیں تو چند ایک مخلوقات نظر آ رہی ہیں نا جن کا رزق آپ دیکھ رہے ہیں. ابھی اگر آپ کو ویل مچھلی کا